امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ میرے شیعو، ہمیشہ ظالم کے خلاف، ظالم کے مقابل میں رہنا اور مظلوموں کی حمایت گزار بن کے زندگی کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضربت لگی ماہ مبارک رمضان کے ان بہترین ایام میں اور شبۂ قدر کے بہترین راتوں میں، افضل ترین ساعتوں میں جب ضربت لگی، تو وقت آخر آپ نے امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے خلاف رہو، مظلوم کے حامی بن کے رہو۔ تو آج کا دن، جمعۃ الوداع کا دن، روز قدس کا دن، روز اقصیٰ کا دن، یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہونے کے ناطے فرامین اہل بیت کے تناظر میں وصیت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے عالمی استکبار کے خلاف، صہیونیت کے خلاف، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور مظلوم نہتے فلسطینیوں کی حمایت میں باہر نکل آئے اور صدائے احتجاج بلند کریں۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہترین تعبیر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ روز جمعہ، جمعۃ الوداع یوم اللہ ہے، اللہ کا دن ہے، عام جمعوں کی طرح نہیں ہے۔ اس جمعے کی خاص اہمیت ہے، روز قدس ہے، روز مستضعفین جہان ہے، جن کو اس دنیا کے اندر کمزور بنایا گیا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، ان کا دن ہے۔ یعنی یہ آج کا دن ایک عالمی دن ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس دن کی خاص اہمیت ہے۔ اور خصوصاً مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، قبلہ اول کے اوپر کئی دہائیوں سے غاصب اسرائیلی جارحیت اور بربریت کی وجہ سے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ایسے میں تمام مسلمانوں کے اوپر انہوں نے فریضہ قرار دیا تھا کہ آپ سب کم از کم سال بھر نہ صحیح، آپ کم از کم ماہ مبارک رمضان کی آخری جمعے کو بعنوان جمعۃ الوداع مناتے ہوئے جمعے کے بعد سڑکوں پر نکل آئیں اور اسرائیل اور آل سعود اور امریکہ اور استکبار جہان کے خلاف اظہار براءت کریں، ولو کچھ نہ کر سکیں۔ آپ نفرت کا اظہار کریں اور ان مظلوموں کے حمایت میں آپ دو نعرے ہی لگائیں۔ یہ ان عبادت سے تعبیر کیا، لہٰذا یہ عبادت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، تو اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس سال کا روز جمعۃ الوداع انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مہینوں سے فلسطین کے اندر خون کی جو ہے نا ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے احساس کو انہوں نے ٹھیس پہنچایا، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کم از کم آج کے دن ایک عظیم اجتماع کو جمع کر کے اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی کرے، اظہار نفرت کرے اور عالمی طاقتوں تک بین الاقوامی سطح پر اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں کہ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنے والوں میں سے ہیں۔ یہ ڈکلیئر کرنی چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے، اس موقف پہ ہے ہم ہمیشہ آخر تک ڈٹے رہیں گے۔ یہ پیغام عالمی استکبار جہان تک، اقوام متحدہ کے ایوانوں تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گی، اور اس طریقے سے ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یہ استکبار نابود ہو کے رہے گا اور مسلمان سرخرو ہو جائیں گے۔ آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ جو سابقہ امام جمعہ قم تھے، فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ یوم القدس کے جلوس میں اٹھنے والا قدم مجھ بوڑھے کی نماز شب سے افضل ہے۔ ہم اس عبادت کو بعض اوقات انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل جو ہے نا آج کا جو ہے یہ اجتماع ہوگا کہ ایک آیت اللہ، ایک مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم ظالم کے خلاف اور ہر قدم مظلوم کی حمایت میں مجھ بوڑھے کی جو ہے نا نماز شب سے افضل ہے۔ وہ نماز شب جو انسان کی زندگی کو چینج کرتا ہے، انسان کی تقدیرات کو عوض کرتا ہے، اس نماز شب
قدرت کے اندر اتنی پوٹینشل موجود ہے، اس کے باوجود بھی ایک مجتہد کا یہ کہنا معنی خیز ہے، تأمل کرنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کیوں اس قدم کے اندر، کیوں مظلوم کی حمایت میں اٹھنے والا قدم اتنی زیادہ نا اہمیت کے حامل ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی آج اور اس سال بھی جو ہے نا صحت و سلامتی کے ساتھ ہم فلسطینیوں کی حمایت کر سکے، ظالم کے خلاف چند قدم ہم اٹھا سکے اور اس عظیم عبادت کو ہم اپنے نامہ اعمال میں ثبت کر سکیں، لکھ سکیں، لکھوا سکے۔ شاید کیا معلوم کسی کو کہ ہماری تمام عبادتیں رد ہو اور روز قدس کے دن، جمعۃ الوداع کے دن مظلوموں کی حمایت میں اٹھنے والا قدم توشے آخرت قرار دے۔ ممکن ہے یہ بھی؟ محمد صلی لہٰذا انشاءاللہ جمعے کے بعد، نماز جمعے کے بعد ہم سب یہاں سے ریلی کی شکل میں ہر سال کی طرح اکبری چوک تک جائیں گے۔ آپ تمام سے تقاضا ہے، کہیں پر رکنا نہیں ہے، کہیں چھپنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی جو ہے نا سطح پر منانے والی چیز ہے اور بار بار جو ہے نا ہمارے مکتب تشیع کی جانب سے اور دیگر متدین جو ہے نا اہل سنت برادران کی جانب سے مختلف فورم کے اوپر بار بار یہ آواز اٹھ رہا ہے اور پہلے بھی اٹھا ہے کہ یوم القدس کو سرکاری سطح پر منایا جائے، سرکاری سطح پر، کیونکہ ہم خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہیں، بحیثیت مسلمان اس دن کو سرکاری حیثیت سے، خیر غیر سرکاری حیثیت سے تو ہم منا رہے ہیں، کسی کے جو ہے نا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ آپ منائیں نہ منائیں، ہم نے منانا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ممالک مسلم حکمران ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ کم سے کم روز قدس کو سرکاری سطح پر منانے کے لیے جو ہے نا حکومت اقدام کرے۔ اور اسی لیے یہ بتایا ہوا ہے، امام خمینی کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی روز قدس کے دن اس ریلی میں، اس کو فقط آپ ریلی نہ سمجھیں، فقط ایک جو ہے نا ہمارا یہاں سے نیچے جانا ایک ایکٹیویٹیز نہ سمجھے، بلکہ روز قدس میں اٹھنے والا قدم عبادت ہے، اور اگر کوئی اس عبادت میں شریک نہیں ہوتا ہے، نہیں آتا ہے، تو امام خمینی کے فرمان کے مطابق وہ اسرائیل کا جڑ ہے، یعنی وہ اسرائیل کے حمایتی ہے، اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ اور جو بھی اس جو ہے نا ریلی میں شریک ہوتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، 4 قدم اٹھاتا ہے، تھوڑی زحمت برداشت کر لیتا ہے، دھوپ کی جو ہے نا تپش کو سہتا ہے، تو سمجھ لے یہ مظلوموں کا حامی ہے، یہ فلسطینیوں کا حامی ہے، سچا مسلمان ہے۔ یعنی سچا مسلمان ہونے کے لیے ہمیں آج کے دن ایک جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی یوم القدس کے ریلیوں میں شرکت کرنا ہے۔ لہٰذا میری اپیل ہے آپ صاحب سے ایک دفعہ پھر، نماز کے بعد بہترین اور منظم طریقے سے جو ہے نا اس ریلی کو اکبری چوک تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ اور ہمارے کمیونٹی ممبران کے ساتھ، القدس کمیٹی کے برادران کے ساتھ ہمکاری کرے، اور وہاں پر بھی جلسہ گاہ میں بھی تھوڑی زحمت برداشت کر لے۔ وہاں پر کچھ سپیچ ہوں گے، کچھ قرارداد پاس کریں گے انشاءاللہ، کچھ باتیں ہوں گے ہر حوالے سے، عالمی استقبال کے حوالے سے بات ہوں گے، ظلم و زیادتی کے خلاف بات ہوں گے، علاقائی کوئی ایشو ہے تو اس حوالے سے مختلف مقررین بات کریں گے۔ تو وہاں پر ہمارا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ رہنا، اس دھوپ کی تمازت کو سہنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ غزہ والے اس روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ سحری کیسے کرتے ہیں اللہ جانے، خود تلاوت قرآن نہیں چھوٹتا ہے ان سے، اور ہم اگر ایسی حالت میں ان کے نام پر وہاں پر بیٹھ نہ سکے تو پھر یہ ہماری بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ میری گزارش ہے، انشاءاللہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا بہترین طریقے سے عمل کرتے ہوئے جلوس کو اور ریلی کو منظم طریقے سے آخر تک پہنچائیں گے۔ آج اس جمعے کا ایک تقاضا یہ ہے، اس عظیم اجتماع کے توسط سے میں ایک بات حکومت وقت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ گلگت بلتستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، بالخصوص ان میں سے سر فہرست اگر ہم نام لے لیں تو شگر کے اندر اور باقی اضلاع کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ کام ہونے والا ہے یا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو حکومت وقت کو متنبہ کرتے ہیں، ان تک ہم اپنی یہ بات کلیئرلی پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں جہاں جہاں پر بھی ہے، کسی چراگاہ کی شکل میں،
کسی جو ہے نا پہاڑی کی شکل میں، ریگستانوں کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہمارے علاقے کے اندر، خطے کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہو، آباد زمینیں ہوں، جنگل کی شکل میں ہو یا دیگر ہمارے مویشیوں کو چرانے کے لیے جو چراگاہ کے عنوان سے ہم ان کو جو ہے نا ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان تمام کے اوپر سرکار کا 1% بھی حق نہیں بنتا ہے۔ لہذا یہ کوشش نہ کریں مختلف بہانوں سے، مختلف لالچوں سے آپ جو ہے نا ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کرے کہ ہم گیسٹ ہاؤس بنائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکیں گے، یا ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ گلگت سے لے کر گنگنی کے آخری پوائنٹ تک یہ تمام علماء کا متفقہ پوائنٹ ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کی متفقہ رائے بھی یہی ہے، جتنے بھی زمینیں ہیں وہ سرکار کی نہیں ہیں، جہاں جہاں پر بھی قبضہ کیا ہے ان کو جو ہے نا فی الفور ان حقدار تک واپس دیا جائے۔ اور جن جگہوں کے اوپر آپ نظر جما کے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہڑپ کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ہم یہ صافلی اور کلیئرلی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک، آپ ان زمینوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس عوام کو مزید نہ ستائیں، ان پسے ہوئے مزدوروں کو، غریبوں کو مزید جو ہے نا مت دبائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لاوا پھٹے پھر تمہارے ہاتھ ہی جو ہے نا سالم نہ رہے۔ لہٰذا جہاں جہاں پر بھی زمینیں ہیں جو آپ نے لیا ہے ان کو دیا جائے، اور جو لینے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم خود سیکیورٹی دیں گے، وہاں پر آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اگر آئیں گے تو جنگ ہوگی، پھر اس صورت میں نہ کہنا کہ قانون توڑتا ہے، قانون کو آپ نے ہاتھ میں لیا، آپ خود قانون شکنی کرتے ہیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ جو ہے نا جو عوام کی ملکیت میں ہے، آبا و اجداد سے ایک جو ہے نا زمین ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی ہے تقسیم شدہ زمینیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا آپ قبضہ کریں۔ خصوصاً ہمارے بعض جگہوں کے اندر، ہمارے ماضی کے اندر پاک فوج نے بھی جو ہے نا کچھ جگہوں کو لیا، مطلب یا دے دیا، نہ معاوضہ ملا لوگوں کو، نہ وہ جگہ آج تک خالی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ گندم کاشت کریں، آپ جو کاشت کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ہم آپ کو کب تک سبسڈی دیں گے؟ آپ ہماری زمینوں سے جان چھڑائیں تو ہم آپ کی سبسڈی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اوپر سے زمینوں کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہیں، اوپر سے اسرائیل کے جو ہے نا ایجنٹ بن کے آپ کام کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے عوام کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں، ملک کے اوپر بوجھ ہے، ملک کے اوپر قرضے ہیں، آپ زمینوں کو واپس کریں، لوگوں کو آزاد کریں، وہ خود اپنی زمینوں کو آباد کریں گے، پھر نہ آباد کرنے دیتے ہیں، اور جو ہے نا نہ آپ ادھر سے سبسڈی دینے کے لیے جو ہے نا تیار ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ بے آئین خطے کے لوگ کہاں جائیں؟ نہ آپ ہمیں آئینی حق دینے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے عرصے سے ہمارے لوگ یہی جو ہے نا نعرہ بلند کرتے کہ گلگت بلتستان کو اس کا آئینی سیٹ اپ دیا جائے۔ آپ وہاں پر جو ہے نا آئینی سیٹ اپ کی بات آتی ہے تو وہاں پر مقبوضہ علاقہ، وہاں پر متنازع علاقہ، بین الاقوامی قوانین کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا جو من گھڑت قوانین جو ہے نا سامنے لا کے عذر پیش کرتے کہ اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے نا آئینی حیثیت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارا موقف پہلے سے رہا ہے، ابھی بھی ہے، مرتے دم تک ہمارا یہی موقف ہے۔ گلگت بلتستان کو جب تک اس کا آئینی سیٹ اپ نہیں دیا جاتا، اس کے تمام حقوق جو سبسڈی کی مد میں آتے ہیں اس کو فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس اصولی اور قانونی اور بین الاقوامی سطح پر بھی قانون سے کوئی ٹکراؤ نہیں، ہماری اس بات کا جو ہے نا کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، ہم اپنے اس اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے، ہم پیار و محبت سے گزارش کرتے ہیں اس لاوے کو پھٹنے نہ دیں، اس لاوے کو پھٹنے نہ دیں، پھٹیں گے تو اس گلشن میں کوئی بھی کلی آباد نہیں رہے گی، پھر نہ آپ آباد رہیں گے نہ ہم آباد رہیں گے۔ لہٰذا ہماری پرزور اپیل ہے، اس اجتماع کے توسط سے میں یہ ایک دفعہ پھر پرزور اپیل کروں گا، ہماری زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، جہاں جہاں قبضہ کیا ہوا ہے یا عوام کو واپس کر دیں یا ان کا جو حق بنتا ہے، معاوضہ بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اور میں مومنین سے بھی، گلگت بلتستان کے عوام، ہمارے ضلع کھرمن کے مومنین سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، آپ کو ہوشیار خبردار رہنے کی ضرورت ہے، زمینیں کسی کو نہ بیچیں،
آج آپ حالت دیکھیں ہمارے گلگت میں یا بلتستان کے اندر، ضلع شگر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے مومنین نے علماء کی بات نہیں سنی، اس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی۔ کتنے علماء کرام ہیں، کتنے متدین افراد ہیں، چیخ چیخ کے پکار کے جمعے کے خطبوں میں کئی دفعہ بیان کرتے، تکرارن بیان کرتے ہیں کہ خدا کے لیے گلگت بلتستان کے باسیوں اپنی زمینوں کی قدر کریں، ان کو ایرا غیرہ ہر کسی کو نہ بیچیں۔ اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو کم از کم اپنے ہم فکر، ہم مکتب کسی دوسرے مومن کو بھیجے تاکہ فلسطین بننے سے بچایا جا سکے۔ اللہ نہ کرے ہماری حالت بھی اگر اسی طرح رہے، آپ چند پیسے کے لیے لالچ میں آ کر آپ کو ایک کنال کے لیے 10 کروڑ دیتے ہیں تو آپ اس 10 کروڑ کے اوپر لات مارو۔ 10 کروڑ کوئی قیمت نہیں ہے، اس زمین کی قیمت ہے، دھرتی ماں کی قیمت ہوتی ہے۔ جس زمین کے اوپر آپ نے زندگی کی ہے، جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی مومن، کوئی معقول انسان، صاحب عقل اور بصیرت رکھنے والا اپنی ماں کا سودا نہیں کرتا ہے۔ یعنی زمینوں کا سودا کرنا گلگت بلتستان کے اندر، زمینوں کا بیچنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ماں کا سودا کرنے کے مترادف ہے، ایک جرم ہے، گناہ سمجھتا ہوں میں اس چیز کو۔ لہذا الحمدللہ ضلع کھرمن کے اندر ابھی اتنا مشکل حالت نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر ابھی بھی شروع ہے۔ مختلف جگہوں پر گورنمنٹ کے لیے یہاں پر کمیونٹی ہال کی ضرورت ہے، یہاں پر دفتر کھولنا ہے، یہاں پر فلاں چیز لگانا ہے۔ اس طرح کے ناموں سے ان جگہوں کے اوپر وہ قبضہ کرتے ہیں جہاں پر لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ نیسے کا انہاں معاوضے چلمین جدے اس مت میں دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی نظریں ہوتی ہیں، عوام کی نظریں نہیں ہیں۔ یا جو چبت دل لو غامت چی بنا تالا دل ری غامت چی بنا تالا جو آتی بات وقتین جو چاہ مخوص نے یوت دیانا غامت چی نقصان ہے، یہ ریو یوت پیت پی چراغاہ کا ہونے میں کیا نقصان ہے، اس کے بیچنے میں کیا فائدہ ہے؟ بلکہ بیچنے میں نقصان ہے، رکھنے میں فائدہ نہ صحیح تو نقصان بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو اگر دے دوں، یہ شنگریلا کا آپ حالت دیکھا بھی، شنگریلا آج شنگریلا سے کتنے جو ہے نا قیمتیں کا جو ہے نا اربوں خربوں کا جو ہے نا تجارت کرتا وہ بندہ، اس وقت یا اس زمانے میں کسی بھی وجہ سے بھی بیچا ہو، آج یقیناً وہ جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ آج وہاں پہ جا کے آپ خود دیکھیں، میں نے خود دیکھا ہے شنگریلا کے اندر ایک وقت تھا کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی، آج اندر جانے کے لیے ٹکٹ ہے، اندر گھومنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے کی ضرورت ہے، مخصوص کمروں میں بیٹھنے کے لیے ایک دن کے لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ زمین ہماری تھی، یہی کام آپ خود کرتے تو اور اچھا تھا نا، لیکن آج اسی جگہ کو بیچ کر یعنی ہم مالک ہوتے ہوئے اپنی مالک کی طاقت کو، حیثیت کو نہ سمجھ کے ہم نے بیچ دیا۔ آج اسی جگہ کے اوپر، اسی دھرتی ماں کے اوپر ہم غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے تاجر جو ہے نا مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی جو ہے نا بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ بس آپ انہی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اپنے زمینوں کی حفاظت کرنے کے لیے جوان تیار ہیں۔